یہ جو عہدے وسائل یہ بہت ساری حکومتوں کے پاس پہلے بھی رہے ہیں، رہتے بھی رہے ہیں۔ اب کے پی کے بھی ایک حکومت ہے، وہاں پر اب جو کرم اور پارا چنار کے اندر جو معاملات ہیں، جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اور اب یہاں پر بھی جو ہے وہ کراچی کے اندر بھی، لاہور کے اندر بھی احتجاج ہو رہے ہیں، یہاں پر بھی سڑکیں بند ہیں۔ لیکن جو ہے وہ ناصر عباس صاحب جیل جاتے ہیں ملنے عمران خان صاحب سے، ان کو رہا کرانے کی وہ ممبر بھی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ جوڑے کہ پارا چنار کے معاملات جو ہیں وہ اس کو ٹھیک کرا سکیں، بیکاز وہاں کی سڑکیں کھلانا یہ گنڈا پور صاحب کا کام ہے، مریم نواز صاحبہ کا یا شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے۔ اور پنجاب کے وسائل سے مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ منصوبے شروع کیے ہیں اور وہ پروگرام جو ہے وہ متعارف کرائے جو اس سے پہلے کبھی جو ہے وہ کسی حکمران نے اس طرح سے نہیں کر سکا۔ ایک بیٹی کی طرح، ایک ماں کی طرح اور ایک بہن کی طرح اس صوبے کی خدمت کی ہے انہوں نے، اور اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی ان کو مل رہا ہے کہ پنجاب میں فتنہ کی سیاست، پنجاب میں جو ہے وہ احتجاجوں کی سیاست، پنجاب میں حالات خراب کرنے کی سیاست کو پنجابی سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ میں اب شروع کروں گی سب سے پہلے چیف منسٹر صاحبہ کی حکومت آتے ہی جو سب سے پہلا پروگرام شروع ہوا تھا وہ رمضان پیکج تھا، جس کے اندر 64 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ ان کی دہلیز پر رمضان نگہبان پیکج دیا گیا۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، ہمیشہ لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، ٹرکوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا لوگوں کو، وہ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان بازار جو ہیں وہ ایڈیشنل اس کے علاوہ موجود تھے، اور عزت احترام سے لوگوں کے گھر رمضان پیکج جو ہے وہ پہنچا، اور اب بھی انشاءاللہ اگلے رمضان کے لیے ایک بہت اہم جو ہے وہ اس کی پروگرام کی تیاری ہو رہی ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ روٹی کی قیمت جو ہے وہ مقرر کی گئی اور کم ہوئی، جس میں 20 کلو آٹے کا جو تھیلا ہے اس کے اندر 1200 روپے کی کمی ہوئی۔ کلینک آن ویلز، فیلڈ ہاسپٹلز، کینسر، ٹی بی اور ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہیں ان کو مفت ادویات ان کے گھروں تک پہنچائی گئیں۔ یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کی حکومت کا جو ہے وہ کارنامہ تھا۔ اس کے بعد ایئر ایمبولنس، جس کے اوپر بہت سیاست ہوئی، ہر حکومت نے کہا ہم ایئر ایمبولنس لے کے آئیں گے۔ جب ایئر ایمبولنس مجھے یاد ہے چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کی، اس وقت آ گئے بہت سارے بیچارے جو سیاسی یتیم اور غریب ہیں، وہ ہم نے بھی اپنے دور میں کہا تھا، دور میں سب نے کہا، لا کوئی نہیں سکا۔ اور آج وہ ایئر ایمبولنس نہ صرف پنجاب کی بلکہ کرم اور پارا چنار کے جو مریض ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فیسیلیٹیز دے رہی ہے، اور یہ فیلڈ ہاسپٹل، کلینک آن ویلز جو ہیں یہ ان کے لیے بھی آج ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک خدمت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ الیکٹرک بائکس جو ہیں 27,000 طلبہ کو الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ میرٹ پہ تقسیم کی گئیں، اور اتنا بڑا رسپانس تھا اس کا کہ اس کو بڑھاتے ہوئے چیف منسٹر صاحبہ کو اب اس کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ جو ہے وہ کرنی پڑی۔ اب 1 لاکھ انشاءاللہ بچوں کو اس سال کے اندر الیکٹرک بائکس ملیں گی۔ اسکالرشپس کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا ہے، بہت اچھے بڑے بڑے فنکشنز آپ دیکھ چکے ہیں۔ 30,000 طلبہ کو جو ہے وہ اسکالرشپس جو ہے وہ دینے تھے، لیکن اس کو بھی بڑھا دیا گیا، اور جو ہے وہ اسکالرشپ کی تعداد 50,000 کر دی گئی۔ آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس میں کٹ لگا دیا جاتا ہے مختلف ریزنز کی وجہ سے۔ مریم نواز کی حکومت وہ واحد حکومت ہے جس نے کٹ لگانے کی بجائے اپنے ہر ایک منصوبے کی تعداد میں، اس کے پیسوں میں، اس کے بینیفیشریز میں اضافہ کیا ہے، اور اس کی اگزامپل جو ہیں وہ آپ ہر ایک چیز میں دیکھیں گے۔ بجلی کے بلوں میں جو 2 ماہ کے بل تھے اس کے اندر جو ہے 54 ارب روپے کا ریلیف جو ہے وہ پنجاب کی اس غریب پرور حکومت نے ان لوگوں کو دیا جن کو 14 روپے یونٹ جب سستا ملا تو ان لوگوں نے کتنی جھولی جو ہے وہ اٹھا کے دعائیں دی۔ یہ شروع کیا چیف منسٹر صاحبہ نے، غذائی قلت کے جو شکار بچے ہیں اس کا پروگرام شروع کیا، جس کا آغاز جنوبی پنجاب سے کیا، مظفر گڑھ سے۔ مظفر گڑھ میں جو ہے شرمپ کا ایک منصوبہ شروع کیا، یہ اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت ساری حکومتوں نے کہا ہم کام کر رہے ہیں، ہم شرمپ کا منصوبہ شروع کریں گے، لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ الحمدللہ اس حکومت میں پہلی ہارویسٹ شرمپ کی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ دوسری ہارویسٹ کی طرف جائیں گے، اور اس کا اگلا منصوبہ یہ ہے کہ جتنا بھی بنجر اراضی ہے پنجاب کے اندر اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس کو جو ہے خاص طور پہ ینگسٹرز کو یہ آفر کیا جائے گا کہ وہ یہ شرمپس کے جو فارم ہیں یہ ہم ان کو زمین دیں گے، اور آسان قرضے جو ہیں وہ بھی اس میں دیے جائیں گے تاکہ وہ اس کے اوپر جو ہے شرمپ کے فارمز بنائیں اور اپنے لیے جو ہے وہ روزگار کمائیں۔ اور یقیناً بہت سارے ملک ہیں
جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ویتنام کی طرح کے، جنہوں نے شرم کے ذریعے اپنی بہت سارا زرعی مبادلہ وہ آج بھی کما رہے ہیں. سو یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کا ایک منصوبہ مکمل کیا، اور الحمدللہ باقی حکومتوں میں یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا، اس حکومت میں یہ منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے. آٹزم اسکول، آٹزم ایک آپ کو پتہ ہے کہ بہت تکلیف دہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جب بچوں کو، آٹزم کا شکار بچے جو ہیں وہ بوجھ سمجھے جاتے ہیں فیملیز کے اوپر. ان کو سکھانے کے لیے، ان کو اسکولوں میں بھیجنے کے لیے اسپیشل سکلز کی ضرورت ہے، اسپیشل سکولز کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پہلا آٹزم سکول جو ہے وہ انشاءاللہ تکمیل کے مراحل میں ہے. بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر لیا جائے گا، اور اس کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے یہ حکم دیا تھا کہ باہر سے بھی اگر ٹیچرز جو ہیں وہ ہمیں لانے پڑیں، اور جو اسپیسیفک ٹیچرز ہیں اسپیسیفائڈ اس کوالیفیکیشن کے، وہ ان آٹزم سکولز کے اندر پڑھائیں گے. اس کے بعد اسکولوں کی ری آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر بہت بڑا ایک منصوبہ ہے جس میں ٹیچرز کی ٹریننگ کا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر ہمارے ٹیچرز خفا بھی ہوئے ہمارے سے ٹیسٹ کیوں لے رہے ہیں، حالانکہ یہ یقیناً ان کی قابلیت جاننے کا ایک اس سے بہتر طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ جو بچوں کو پڑھا رہی ہیں ٹیچرز یا مرد یا عورتیں، کم از کم وہ بھی پتہ ہونا چاہیے بچوں کو پڑھانے کے قابل ہیں یا نہیں. اور یہ اسکول جو ہیں، نئے اسکولز ریویمپ ہوئے ہیں، اسکولوں کے اندر نئی نرسریز بنی ہیں، اور بھوٹی مافیا کا خاتمہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیسیفک کوالیفیکیشنز کے مطابق جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. اس کے بعد اپنا چھت اپنا گھر جو ہے پروگرام میں 15 لاکھ تک کے بلا سود قرضے جو ہیں لوگوں کو دیے، اور اس وقت سینکڑوں گھر تکمیل کے مراحل میں ہیں. جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور میں آپ سب کو گزارش کروں گی کہ میرے کہنے پہ بے شک بلیو نہ کریں، جا کر گراؤنڈ پہ چیک کریں کہ کیا اپنا گھر، اپنی چھت اسکیم کے گھر بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں. یہ چیک کریں کہ کیا لوگوں کو ادفیات مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لوگ اس سے استفادہ اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد نواز شریف آئی ٹی سٹی جو ہے اس کا قیام جو ہے وہ کرنا ہے. اس کے لیے بہت بڑی بڑی جو آئی ٹی کی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ نیگوشیٹ کر رہی ہے، ان کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ یہ امید ہے کہ گوگل سمیت بہت سارے جو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ آئی ٹی سٹی کے اندر ان کے آفیسز جو ہیں وہ قیام میں لائے جائیں گے. پہلا سرکاری 1000 بیڈ کا نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، جس کے اندر چائنا سے جو ہے وہ کینسر کا علاج، چیف منسٹر صاحبہ نے آپ کے پچھلے دورے کے اندر چائنا کے ان کے ساتھ MOU سائن کیا، جس کے اوپر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور وہ جو نیا طریقہ علاج ہے کینسر کا اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر وہ ہوگا. 54 ارب روپے کی جو ہے وہ لاگت ہے. اس کا پہلا فیز چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ 2025 کے اندر مکمل کرنے کے لیے کہا ہے، جس کے اندر ایمرجنسی جو ہے وہ کم از کم فنکشنل ہو جائے گی. باقی اسپتال ساتھ ساتھ بنتا رہے گا، لیکن ہم انتظار نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ اسپتال جو اس نوعیت کے اسپتال ہیں ان کو بننے میں 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں. اس کے بعد نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے جو سرگودا میں بن رہا تھا، اس کے اوپر بڑی سیاست کی گئی. وہ جی ہم نے تو بنا دیا تھا، وہ بھوت بنگلہ تھا، میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ تصویریں بھی دکھائیں، وہ اس بھوت بنگلے کو کارڈیالوجی اسپتال کا نام دیا گیا تھا. اور اب الحمدللہ وہ کارڈیالوجی ہسپتال جو ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک علیحدہ ہی ایک ادارہ ہوگا سرگودا کے اندر، جو بھی اب بھی فنیشنگ کے مراحل میں ہے. اس کے بعد دستک ایپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی گئی، جس کے اندر 60 قسم کی جو سہولیات ہیں وہ گھر بیٹھے لوگوں جو لاکھوں لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ہمت کارڈ ان ہمارے ہینڈی کیپ اسپیشل لوگوں کے لیے جو اپنے لیے روزگار نہیں کما سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی بہت سارے ایسے ٹیلنٹڈ بچے ہیں جو ہینڈی کیپ ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے روزگار کما رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. میں نے خود ایک چیف منسٹر صاحبہ کے کہنے پہ ایک بچہ تھا اس پروگرام کے اندر جس نے چیف منسٹر صاحبہ کا اسکیچ بھی شاید بنایا تھا، اس کو جو ہے وہ سکھانے کے لیے، وہ بچوں کو جو ہے وہ سکھا رہا ہے، وہ اپنا جو اس کو اللہ پاک نے ہنر دیا ہے اس کو ٹرانسفر کر رہا ہے. سو وہ 10,500 روپے کی جو مالی مدد ہے وہ اس کے تحت ان بچوں کو، ان اسپیشل بچوں کو مل رہی ہے جو کم از کم جو ہے اپنی ان کے والدین ان کی ادویات خرید پائیں گے. کسان کارڈ بہت بڑا پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا، 400 ارب روپے کا پروگرام ہے، جس میں سے ابھی تک جو ہے 30 ارب روپے سے زیادہ کی خریداری جو ہے وہ کھاد کی شکل میں اور پیسٹی سائڈز کی شکل میں جو ہے وہ کسان ابھی تک کر چکے ہیں.
گرین ٹریکٹر اسکیم ہے جس میں تقریباً 9,500 لوگوں کو جو ہے وہ کسانوں کو گرین ٹریکٹر جو ہے وہ دیا جانا تھا، لیکن یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کی جو ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں ان کے اندر یہ وہ خواہش ہے ان کو کہ اس کو بھی اس تعداد کو بڑھایا جائے. بہت سارے گرین ٹریکٹرز جو ہیں وہ اس وقت لوگوں کو مل چکے ہیں. ٹیوب ویلز جو ہیں ان کو سولر پر منتقل کرنے کا پروگرام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. سپر سیڈرز جو ہیں اسی مالی سال کے اندر 5,000 سپر سیڈرز جو ہیں وہ کسانوں کو دینے ہیں، جس میں سے 1,000 سے زیادہ اس وقت تک ڈسٹریبیوٹ کیے جا چکے ہیں. لائف سٹاک کارڈ جو ہے اس کا اجرا کیا جا چکا ہے، جس کے اندر دیہی خواتین جو ہے جو اگر باہر نکل کر ملازمت نہیں کر سکتی تو وہ اپنے اس لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے جو مویشی وہ خریدیں اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا گزر بسر بہت اچھا کر سکتی ہیں. اس کے بعد ماحولیات کے لیے تاریخی اقدامات ہوئے ہیں اور 10 سالہ اسموک پالیسی اور جو پہلا اپنی نوعیت کا پہلا اسموک ٹاور اس وقت لاہور کے اندر انسٹال کر دیا گیا ہے، اور اس کے بہت ساری فیکٹریز جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں ڈیلی کی بنیاد پر. آپ دیکھتے ہیں آپ تک وہ خبر بھی پہنچتی ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر کارخانے سیل کیے جاتے ہیں. بہت سارے جو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ بھٹے نہیں جلتے ان کو جو ہے وہ مسمار کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے چیف منسٹر صاحبہ کا. اس کے بعد روشن گھرانہ پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا. لاہور میں ماڈل فش مارکیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک نئی طرح کی ایک نئی طرز کی، جیسے دنیا کے اندر جو ہے وہ سبزی منڈی ہوتی ہے، وہ سبزی منڈی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کالا شاہ کاکو کے قریب جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ شفٹ کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ دھی رانی پروگرام ہے اور جس کے اندر جو بچیاں ہیں ان کو عزت و احترام کے ساتھ مناسب سا گھریلو جو سامان ہوتا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے سلامی کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، اور بہت جلد خود بھی چیف منسٹر صاحبہ اس دھی رانی پروگرام کے اندر مختلف شادیوں کے اندر بھی شرکت فرمائیں گی. اس کے بعد خواجہ سراؤں کے لیے بھی جو ہے وہ اسپیشل ٹیکنیکل ایجوکیشن کے پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ خواجہ سرا جو ہیں وہ بھی اپنے لیے باعزت روزگار جو ہے وہ کر سکے. بچوں کی ہارٹ سرجری کا پروگرام شروع ہوا ہے اور اس میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پنجاب کے نہیں ہیں، تو وہ بچے جو ہے جن کی ہارٹ سرجریاں سالوں سال تک جو ہے وہ رکی ہوئی تھی یا ان کو 2025 26 27 تک کے جو ہے وہ ٹائم دیے گئے تھے، ان بچوں کی سرجریز نہ صرف شروع ہو چکی ہیں بلکہ اگر میں بہت محتاط جو ہے وہ بتاؤں تو 500 سے زیادہ بچے جو ہیں اس وقت ان کی ہارٹ سرجریز مکمل کر دی گئی ہیں. ہسپتالوں کی ریویمپنگ جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ جاری ہے. بی ایچ یوز آر ایچ سیز جو ہیں ڈسٹرکٹ جو ہمارے ڈی ایچ کیوز ہیں ان تمام کو جو ہے ایک وہ روٹین کے سرکاری ہسپتالوں کی بجائے ایک نئے اور ماڈرن ہسپتال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے بی ایچ یوز ہیں ان کو جو نئے ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ہے کہ وہ کوئی ایک بی ایچ یو جو ہے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اپنے لیے بھی روزگار کما سکتے ہیں، اور بی ایچ یو جو ہے جو وہاں کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو وہاں پر بی ایچ یو کی تمام فیسلٹیز مل سکتی ہیں. اس کو پورا ریویمپ کر کے تیار کر کے پنجاب حکومت دے گی. اس کو چلانے کی ذمہ داری جو ہے وہ ان ینگ ڈاکٹرز کے اوپر ہوگی جو اپنا کریئر جو ہے یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں. معذور افراد کے اندر ویل چیئر اور جو قوت سماعت کے آلہ ہے جو کانوں کے اندر جو ہے لگا کر جو ان کی زندگی بہتر کی جا سکتی ہے، وہ چیف منسٹر صاحبہ کے بہت دل کے قریب ہے. وہ کیا جا رہا ہے. فری وائی فائی سے لاہور کے لوگ جو ہے وہ بہت تیزی سے مستفید ہو رہے ہیں. باقی شہروں کے اندر بھی اس کو انشاءاللہ تعالی لے جایا جائے گا. لاکھوں طلباء کے لیے مختلف آئی ٹی سے اور اے آئی کے جو پروگرامز ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں. پنک گیمز چیف منسٹر صاحبہ کی پنک گیمز جو ہیں اس کا انعقاد کیا گیا. ویمن ہاسٹلز ڈے کیئر سینٹرز جو ہیں ہر ایک ادارے کے اندر جو ہے میک شور کیے گئے ہیں. ٹیوب ویلز کے لیے جو سولرائزیشن ہے اس کا پروجیکٹ جاری ہے. ایگریکلچر انٹرنشپس اور انٹرنشپس جو ہیں وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے حکم کیے ہیں. ہر ایک ڈپارٹمنٹ سمیت میرے ڈپارٹمنٹ کے ہم اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہے انٹرنشپس کے ذریعے ینگ بچے جو ہیں ان کو پروڈکٹیو بنانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. ہمارے ینگ بچے جو ہیں ان کے ہاتھ میں غلیلیں اور کیلوں والے ڈنڈے اور یہ چیزیں نہیں، ان کے ہاتھوں میں وہ لیپ ٹاپس ہونے چاہیے. یہ چیف منسٹر صاحبہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی
وہ بھی دینے جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پنک بٹنز جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں, جہاں پر خاتون کو بھی کہیں پر بھی کوئی پرابلم ہو پنک بٹن کے ذریعے اپنے لیے مدد لے سکتی ہے. اس کے بعد 1-5 کو بہت ڈیولپ کیا گیا ہے, اور جب ہم نے سیف سٹی کے اندر اس کی لی بریفنگ, تو ہمیں بتایا گیا کہ اس وقت سب کانٹیننٹ کے اندر سب سے بہتر 1-5 کا اگر کوئی ڈیولپڈ اور ماڈرن ٹیکنیک جو ہے سسٹم موجود ہے تو وہ پاکستان میں ہے. اس کے بعد ویمن سیفٹی ایپس ہوں, ورچوئل پولیس اسٹیشنز ہوں, بچوں کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن علیحدہ بنایا گیا ہے, اور سیف سٹی جو ہے اس کو مارچ تک انشاءاللہ 18 شہروں تک پہنچا دیا جائے گا, اور لاہور جو ہے وہ پنجاب کا پہلا جدید سمارٹ سٹی بننا جا رہا ہے, جو چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے چائنا کے وزٹ کے اندر اس کو جو ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. اس کے بعد صاف ستھرا پنجاب ایک ان کا فلیگ شپ پروگرام ہے, جس کے اندر تمام شہر, تمام گلیاں, تمام گاؤں جو ہیں وہ صاف ہوں گے, جو اس سے پہلے شاید کبھی کسی حکومت کی پریورٹی نہیں تھا. اس کے بعد گرین پنجاب ہے, جس کے اندر پلانٹیشن کرنی ہے, اور پلانٹ فور پاکستان جو ہے اس کا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے. سڑکیں بحال پنجاب خوشحال کے ذریعے جو ہے 500 کے قریب جو ہے سڑکیں وہ اس وقت جو ہے یا ریویمپ ہو چکی ہیں یا تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. سو ابھی میں تھوڑے سے وقت کے اندر چیزہ باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکی ہوں. جو ڈیٹیلز ہیں بہت زیادہ, وہ آپ کے پاس بھی ٹائم کی کمی ہے, اور میں بھی جانتی ہوں کہ جتنے انیشیٹو چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کر کے تکمیل کے مراحل میں لے گئی ہیں, وہ میرے لیے بھی جو ہے وہ تھوڑے سے وقت کے اندر کرنا مشکل ہے. لیکن ایک بہت بڑی بات اور ہے کہ 1954 کے بعد پنجاب نے گندم کے حوالے سے جو اس کے اوپر واجب قرض ہوتا تھا, وہ پہلی دفعہ اس کو صفر کیا ہے. اور میں الحمدللہ اللہ پاک سے ڈر کے یہ کہہ رہی ہوں اور چیلنج کرتی ہوں کہ میری طرح جو ہے وہ تمام صوبوں کے جو ہے وہ وزیر اطلاعات کو ضرور سامنے آنا چاہیے, اور آ کے بتانا چاہیے کہ ان کے چیف منسٹرز نے 1 سال کے اندر کیا پروجیکٹس شروع کیے, اور کون کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ کہاں کہاں موجود ہیں. اور اس میں چیف منسٹر صاحبہ کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو فائلوں کے لیے ہو, یا کسی اور کی جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے تختی لگائی ہو. جو منصوبے پچھلی حکومتیں اناؤنس کر کے نہیں کر سکیں, میری چیف منسٹر نے الحمدللہ وہ تمام منصوبے جو ہے وہ مکمل کیے ہیں اور یا تکمیل کے مراحل میں ہے. اب میں کچھ چیزیں یہ ایک ہمارا بہت فیوریٹ ایک ہمارا سپر سی ایم جو لوگ کہتے ہیں ان کو, یہ ان کے کچھ پروجیکٹس ہیں جس کو چارٹ ڈاؤن کیا ہے ہم نے. کچھ چیزیں جو ڈیولپمنٹ فیکٹ شیٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, جس میں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یا تو کٹ لگا دیے تو ان کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ منصوبے جو ہیں وہ پھر سال ہر سال چلتے ہیں, وہ مکمل نہیں ہوتے. تو میں آپ کو یہ بتانا اور دکھانا چاہتی ہوں, آگے چلتے جائیے, کہ یہ آن گوئنگ پروگرامز, ان کی ایلوکیشنز, نمبر آف سکیمز جو ہے یہ تمام تر یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. اس میں کوئی بھی پروگرام ایسا نہیں ہے کہ جو پروگرام شروع نہ ہوا ہو یا جس کے اوپر ڈیولپمنٹ نہ ہو رہی ہو. یہ تمام انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ہیں, یہ پروڈکشن سیکٹر ہے, یہ سروسز ہے, یہ ادرس کی مد میں, یہ تمام تر جو ہے یہ ADP سکیمز کا حصہ ہے, اور ان تمام کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. آگے چلیے. یہ وہ تمام سکیمز ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے انیشیٹوز ہیں 2024-25 کے, جو سب یہاں پر چارٹ ڈاؤن ہے. اس کے اندر کاسٹ کیا ہے, ایلوکیشن کیا ہے, اور جو ہے اس کا سیکٹر کیا ہے, یہ تمام تر ڈیٹیل کے ساتھ آگے کریں بتائے گئے ہیں. اور ہاں, میرا اپنے ڈپارٹمنٹ کی کئی چیزیں رہ گئیں. ایک فلم فنڈ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ بھی بنایا ہے, اور اس کے اوپر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بھی بنائی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے کلچر کو بھی ریوائیو کرنا ہے اپنے پنجاب کے اندر. جو فلمیں, پنجابی فلمیں اگر باقی ہمارے ساتھ والے ہمسایہ ملکوں میں اتنی اچھی بن سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے. اور تھیٹر کے ذریعے, جو تھیٹر بند ہوا ہے, اس تھیٹر کے اندر جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے, وہ تو نہیں ہو سکتا. سو تھیٹر کو اگر ہم ریزنیبل طریقے سے کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں, وہ جو ہے وہ رہ گیا. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں جو اس وقت وہ جو ہے نہیں بتائی جا سکتی. 69 ہو گئی جی, آگے چلے. اس کے بعد یہ 77 پہلے انیشیٹوز ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیے تھے. اس کے بعد یہ آگے
ایڈڈ ان کے انیشیٹو ہیں جو ساتھ کے ساتھ ایڈڈ ہوتے رہے. الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے انیشیٹوز ایڈ کیے ہیں. کوئی انیشیٹو نہ کم ہوا ہے اور نہ اس کو کٹ ڈاؤن کیا گیا ہے. آپ سب کی جو ہے وہ توجہ کا بہت بہت شکریہ. میرے لیے بہت خوشی اور فخر کی بات ہے کہ میں اپنی چیف منسٹر صاحبہ جو اس صوبے کے لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے جو کام کر رہی ہیں, مجھے وہ سال کے آخری دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملا, اور انشاءاللہ تعالی سال کے پہلے ہفتے میں بھی جو ہے وہ ہم پھر سے بہت ساری اور انیشیٹوز ان پہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ گاہے بگاہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. تمام منصوبوں میں جو سب سے اچھا منصوبہ مجھے لگ رہا ہے وہ ہے کینسر اسپتال. جی, کیونکہ پنجاب میں سرکاری طور پر کوئی کینسر اسپتال نہیں تھا, وہاں پہ سہولیت کیا ہوں گی. اور دوسرا, ابھی ملٹری کورٹس میں کچھ سزائیں دی ہیں, اور آج ہم اس پہ نہ رہ جائیں. نہیں, اس پہ جواب چاہیے آپ کا. اچھا, اور جو ملٹری کورٹس میں جن کو سزائیں ملی ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو تھے ہی نہیں. اچھا جی, فرشتے ہوں گے ان کے, یا موکل جو ہیں وہ بشرا بی بی کے انہوں نے چھوڑے ہوں گے جن کی فوٹو اور ویڈیوز بن گئی ہیں لیکن وہ وہاں نہیں تھے. گزارش یہ ہے کہ کینسر ہاسپٹل میں وہ تمام فیسلٹیز ہوں گی جو دنیا کے تمام جدید ترین ہسپتالوں میں ہوتی ہیں. وہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہوگی جو دنیا استعمال کر رہی ہے کینسر کے علاج کے لیے, اور پاکستان میں وہ کسی بھی کینسر ہاسپٹل میں وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. وہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ کینسر ہاسپٹل میں موجود ہوں گی. اور ملٹری کورٹ کے حوالے سے عجیب منافقت ہے, پہلے ہمارے لوگ نہیں ہیں, پھر جو ہے وہ جو بھی ہے اس میں اس کو سزا دے دیں, ہم کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ ہیں ان کو آپ نے سزا کیوں دے دی. تو بھائی پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں ان کے بندے تھے کہ نہیں تھے, اور جو ہے وہ جنہوں نے یہ سب کیا جن کی ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے. ابھی ان کی خود کے اندر اتنے تضاد ہیں تو اس پہ اور کیا بات کریں. کسان کارڈ میں اور کسانوں کے حوالے سے جو پیکیجز دیے گئے ہیں اس میں صرف 10 لاکھ کسانوں کو انٹرٹین کیا گیا, باقی اس مطلب پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں کروڑوں کے قریب جو ہے وہ افراد جو ہے کسانی کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہ یہ فوکس جو ہے وہ چھوٹا کسان ہے بھائی, اور چھوٹا کسان جو ہے جو فیکٹس اینڈ فگرز چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے لائے گئے اس میں یہی تھا کہ 10 سے 12 لاکھ کے قریب وہ چھوٹا کسان ہے جس کو حکومتی انٹرونشن کی ضرورت ہے. تو ہمارا فوکس چھوٹا کسان ہے. بڑے بڑے جو سرمایہ کار ہیں, جو بڑے بڑے کاشتکار ہیں, وہ سیاست بھی کر لیتے ہیں, وہ جو ہے وہ اپنی دکان بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح چلا لیتے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ کا فوکس چھوٹا کسان ہے. ہو گیا. پروجیکٹس بتایا آپ نے, بڑی اچھی بات ہے. آج کل آپ کو پتا ہے کہ سول نافرمانی کی باتیں اس قسم کی ہو رہی ہیں. ایک اہم ایشو ہے پنجاب کو لے کے, 200 پاکستانی سے زائد نرسیں ہیں جو کویت میں کام کرتی ہیں اور ان کی نوکریاں ہوئی, یہاں سے این او سے لے کے گئی ہیں, لیکن پنجاب کا جو نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ ہے ان کی ڈگریوں کو ویریفائی نہیں کر رہا. فروری میں کویت کی ایمبیسی نے لکھا اور ایز آف دس مومنٹ یہاں سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ سینکڑوں پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں جن کی نوکریاں ہیں, چونکہ آپ کہتے ہیں کہ نرسز ہماری پریورٹی پہ ہیں, تو اس حوالے سے کہ پنجاب گورنمنٹ کوئی ایکشن لے گی. دیکھیے ایک تو مجھے یہ بھی دیکھیں نا, بات سے مجھے پھر یاد ایک اور انیشیٹو ہے, وہ ہے چیف منسٹر صاحبہ نے نرسنگ کی تعداد بڑھانے کی جو ہے وہ پروگرام شروع کیا ہے, جس کے اندر اب شام کی کلاسز بھی ہوں گی. جو نرسز اپنی اسی فیسلٹی کو استعمال کر کے جو نرسز ڈیولپ کر رہے تھے, اب وہ شام کی کلاسز کے ذریعے نئی نرسز کے بیچ جو ہیں وہ بھی انٹروڈیوس کرائے جائیں گے. یہ بات میرے نالج میں نہیں ہے لیکن یقیناً اس کی کوئی ریزن ہوگی. میری گزارش یہ ہے گوندل صاحب کہ جو بھی ہم بھیجتے ہیں نا باہر, ہیومن ریسورس جاتا ہے, اس میں وہ ہیومن ریسورس کی بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں, بہت ساری چیزیں, بہت ہیومن ریسورس جاتا رہا ہے ملک سے باہر. چیف منسٹر صاحبہ کا یہ بھی ایک پروگرام ہے کہ اب جو ہیومن ریسورس جائے وہ باقاعدہ طور پر پوری طرح ایکوپڈ ہو, اس کے پاس ایک سرٹیفائیڈ قسم کی ڈاکیومنٹیشن ہو, اس کے پاس ایک ایسا ڈپلوما یا وہ چیز ہو جس کو دنیا ایکسیپٹیبل جو ہے جس کے لیے ہو. اور یہ نرسنگ کا کیا ایشو ہے, I'll get back to you on this انشاءاللہ آج ہی. اچھا میڈم, لاہور ہائی کورٹ سے ایک حکم آیا ہے کہ جو بھی پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو 1 ماہ کے اندر اپنی پرائیویٹ بسز جو بچوں کو لانے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے ہوں گی, اس پہ کیا گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول کے ساتھ آن بورڈ ہے یا؟ دیکھیے عدالت کا حکم ہے جی, پھر عدالت تو حکم دیتی ہوتی ہے, ان کے ہر حکم کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن کچھ چیزوں کو کچھ
फैसलों को ना हालात और वाक़यात के मुताबिक होना चाहिए। सरकारी स्कूलों को ये भी एक प्रोग्राम देखें ना, मुझे जैसे जैसे बात कर रहे हैं वो जो प्रोग्राम रह गए हैं वो मुझे हर एक तहसील तक जो है वो ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए जो है बसेस, सरकारी जो है बसेस उनको स्कूल से कॉलेजेस से लाने ले जाने के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट भी किया था जिसके अंदर वो बसेस जो हैं वो कॉलेजेस के हवाले भी की थी। तो सरकारी हवाले से तो ये हो सकता है। अब ये प्राइवेट स्कूल्स को आपने बसों का कह तो दिया है, अब ये बच्चों के पेरेंट्स के अंदर से निकलेंगी ये बसें। अब ये चलान के फार्म के ज़रिए ये जब लग लग के जो है हज़ारों रुपया लोग पेरेंट्स को देना पड़ेगा, तो मेरी गुजारिश ये है कि फ़ैसले देते हुए थोड़े से हालात और जो रियलिटीज़ होती हैं उसको अगर देख लिया जाए, और जो हुकूमतों को काम है वो हुकूमतों को करने दें, और अब ये पॉलिसियाँ हुकूमतों को बनाने दें। ये फैसलों के ज़रिए पॉलिसियाँ आ नहीं सकती। फरमाइएगा कि एमडब्ल्यूएम ने जो है वो एहतजाज किया हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, सवाए खैबर पख्तूनख्वा के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एमडब्ल्यूएम ने एहतजाज किया है पूरे पाकिस्तान में सवाए केपीके के। इशू कहाँ का है? केपीके का। इशू कहाँ का है? कुर्रम और पारा चनार का। हुकूमत वहाँ 12 साल से किसकी है? पीटीआई की। उसका लीडर कौन है? इमरान खान। जिसके सेनेटर कौन है? राजा नासिर अब्बास साहब। और वो अभी मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है। वो जाकर इमरान खान साहब के जेल के फाटक खुलाने के लिए जितने बेताब हैं, मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के कि नासिर अब्बास साहब थोड़ी सी तवज्जो जो है वो इस तरफ भी कर लें, और इमरान खान साहब से पारा चनार के मामलात के ऊपर बात कर लें। वहाँ पे सड़कें खुलाना मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ का काम नहीं है। वहाँ की सड़कें खुलाना, वहाँ पर हालात को जो है सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, ये अली अमीन गंडापुर और उसके जेल में बैठे हुए लीडर का काम है, ये हमारा काम नहीं है। बहुत सारे आपके तहसील हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं जहाँ पे स्पेशलाइजेशन के जो डॉक्टर्स हैं हाँ, वहाँ पर मौजूद एक और प्रोग्राम, एक और चीज भी है इसके अंदर। प्रोग्राम तो अब गिनवानी है, इसमें साथ एक और चीज भी है कि पंजाब भर के जो यंग डॉक्टर्स हैं उनमें बहुत सारे अभी 3 माह हो गए गुजर गए, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी अभी तक रिन्यू नहीं किए जा रहे हैं। वो लोग नौकरियां छोड़ देंगे, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स का आपके अपने पंजाब के अंदर बहुत बड़ा इशू क्रिएट। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने एक नया प्रोग्राम लोकम शुरू किया है, और लोकम के ज़रिए जो हमारी जहाँ पर भी डेफिशिएंसी है उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। और देखिए, अगर तो हमारे तमाम डॉक्टर्स बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनको सरकारी नौकरी के, जिसने सरकारी नौकरी लेनी है उसको सियासत नहीं करनी है, उसको नौकरी करनी है। और मैंने तो एक इनिशिएटिव भी बताया आपको कि जिसके अंदर इन यंगस्टर्स को पूरा BHU जो दिया जा रहा है कि हॉस्पिटल बना के कि आप इसको चलाएं, ताकि जो ये प्रेशर है बड़े अस्पतालों पे वो कम हो। BHU उसके अंदर जो है वो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो उनको मिल सकें। और इससे जो एक और इनिशिएटिव मुझे याद आया वो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने ये प्रोग्राम भी शुरू किया है कि जो स्पेशलाइज्ड ख़ास तौर पर न्यूरो के अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर जो है वो बहुत डेफिशिएंसी है डॉक्टर्स की, और ये चार्ट डाउन कर लिए गए हैं ये तमाम चीज़ें कि कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर डेफिशिएंसी है डॉक्टर्स की। उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये हुक्म किया है कि हमें डॉक्टर्स कहीं पर भी, हमारे डॉक्टर्स अगर मुल्क से बाहर भी हैं, उनको बहुत अच्छे हाई पैकेजेस के साथ पाकिस्तान लाया जाए। उनके साथ ये भी है ऑनलाइन जो एक सर्विस है उसको शुरू किया जाए। उसके साथ साथ उनको जो है विजिटिंग के तौर के ऊपर भी कि वो 1 महीने के लिए आएँ, उनका एक शेड्यूल बना हो, वो अपने जो है वो ऑपरेशंस करें और उसके बाद वो वापस तशरीफ़ ले जाएं। तो हर तरह के उसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है, और हमें इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है इसको मीट करना है। चूँकि डॉक्टर्स की शॉर्टेज मीट किए बगैर हम अस्पताल तो बना रहे हैं, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए प्रोफेशनलिज्म जो चाहिए उसके लिए डॉक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आपने शुरू किया प्रोग्राम, उसमें पूरे पंजाब में जो है वो गांव तक जो है वो सफाई की जाएगी और पूरे पंजाब को अच्छा बनाया जाएगा। लेकिन लाहौर अगर मॉडल सिटी है, लाहौर में कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पर अभी तक सेवरेज नहीं है, गलियों में जो है वो सेवरेज का उन सोसाइटीज की कौन देखभाल करेगा, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए खर्चा आएगा। आप ठीक कह रहे हैं। तो उसका कौन सुधार करेगा? देखिए, इसी में ऐड कर दी सफाई में यहाँ पर उन्होंने टैक्स लगाया था सफाई पे, क्या नया टैक्स कोई लगेगा सफाई पे गांव में पूरे पंजाब में? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो आपका सवाल है, ये जो सोसाइटीज़ हैं, बहुत अफसोसनाक बात यह है कि ये सोसाइटीज़ बग़ैर किसी प्लान के बनती रही हैं और इनको कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं था। अब ये भी एक बात है जो मैं फिर मिस कर गई, तो इसी तरह आपके सवालात से मुझे बहुत सारी बातें जो मिस हो गई हैं वो आपको बताने में आसानी हो रही है
کہ چیف منسٹر صاحبہ نے باقاعدہ طور پر یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ کوئی نیا NOC جب تک باقاعدہ ڈیولپڈ سوسائٹی جو ہے وہ نہیں ہوگی اس کو نیا NOC نہیں ملے گا. اور جو پہلی سوسائٹیز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, جو بائی لاز کو کمپلیٹ کرے گی سوسائٹی, جو بائی لاز کو جو ہے وہ کرے گی, وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے. ادروائز پھر فائنز ہیں اور بہت ایک ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, میں اس کے اوپر لمبی بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ سوسائٹیز جو ہیں یہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے ایمبٹ سے باہر آتی ہیں. جو سیمی گورنمنٹ ٹائپ کی ہیں یقیناً میرا خیال ہے وہ بھی اس میں کیٹر ہوں گی, لیکن ابھی جو مین فوکس ہے وہ تمام وہ گلی محلے جو جہاں پر عام لوگ رہتے ہیں, یہ سوسائٹیوں میں پھر بھی آپ جیسے مجھ جیسے تھوڑے سے پریویلیج کلاس لوگ رہتے ہیں, تو وہ عام بندہ جو ہے اس کے لیے, اور یہ جو آپ نے کہا بھائی پوری دنیا کے اندر جب آپ کہیں پر بھی چلے جائیں تو چھوٹی سی نومینل فی آپ کو لینی پڑتی ہے, ارب ہار روپیہ جو ہے اس کے اوپر لگنا ہے, جو آلریڈی حکومت لگا رہی ہے. بہت ساری مشینری خریدی گئی ہے, ابھی آپ بہت ساری مشینری اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, بہت نئے ایکوپمنٹ جو ہے وہ لائے گئے ہیں. سو ایک نومینل سی فی جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ دینی ہوگی. شکریہ جی.